اللہ بے شک ہم لوگوں کی کیا حقیقت، ہم بولتے ہیں ہماری کیا حقیقت، اصل چیز ذکر مصطفیٰ ہے بے شک جسے اللہ نے بلند کیا، اور جو ذکر مصطفیٰ کی تعظیم کرے گا اللہ اسے بھی بلند رتبہ عطا فرمائے۔ بے شک حق۔ خیر مختصر سا وقت ہے اور کچھ باتیں آپ کی اور میری کام آنے کی، اصلاح کی اور آخرت سنوارنے کے حوالے سے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ جتنے لوگ سامنے نہیں بیٹھے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں اس سے زیادہ لوگ انٹرنیٹ کے ذریعے سے پورے ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں آج کے اس جشن کو دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے، آمین۔ اور مجاہد آزادی سیدی سرکار حضرت علامہ سید کفایت علی کافی مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کے صدق و طفیل، اور صد اللہ فاضل حضرت علامہ نعیم الدین مراد آبادی، ان بزرگوں کے صدق و طفیل اللہ تعالی ہم سب کو دونوں جہان کی کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے۔ آمین۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آج جسے دیکھو وہ اپنے آپ کو دیندار کہتا ہے، بلکہ جس کے دل میں سر سے لے کے پیر تک سراپا جس کا دنیا میں ڈوبا ہے وہ بھی اپنے آپ کو دیندار کہتا ہے، اور دیندار ہونے کے حوالے سے ان کے پاس دلیل کیا ہے کہ میرے چہرے پر داڑھی ہے تو میں دیندار ہوں، میں نمازیں پڑھ لیتا ہوں تو میں دیندار ہوں، میں تھوڑا بہت لوگوں کی مدد کر دیتا ہوں تو میں دیندار ہوں۔ لیکن دوستو حقیقی دین کیا ہے، اور دین کا تصور کیا ہے، اور دین کہتے کسے ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی پسندیدہ دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اور یہ آیت بتا رہی ہے کہ کسی کے ناپسند کرنے سے اس دین کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ بے شک دنیا سر پٹک پٹک کر مر جائے گی، وہ بولتی رہے گی کہ ہم پسند نہیں کرتے، تیری پسند کیا اور تیری اوقات کیا؟ جس دین کو اللہ نے پسند کیا وہ دین ہمیشہ باقی رہے گا۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ اس دین کو کوئی مٹا نہیں سکتا، بے شک۔ اس دین کا کوئی خاتمہ نہیں کر سکتا، اور جو اس دین کا ماننے والا ہے یقیناً جو اس دین پر آ جائے گا، اللہ نے اسلام کو پسند کیا، اور جو اسلام کو ماننے لگے گا وہ بھی اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جائے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ اب دوستو دین نام کس کا ہے؟ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حج کر لیا بہت بڑے دیندار بن گئے، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں زکوٰۃ دے دی بہت بڑے دیندار بن گئے، کچھ ہماری بہنوں نے سمجھ لیا کہ پردہ کر لیا تو ہم سے بڑا کوئی دیندار نہیں، کچھ نمازیں پڑھ لی۔ آؤ اسی سے پوچھے جس نے یہ دین ہم تک پہنچایا ہے۔ بے شک۔ دین کیا ہے؟ دو باتیں میں تھوڑی ذوق کی کروں، اس لیے کہ یہ مراد آباد کی زمین ہے، اور مراد آباد یہ علامہ کفایت علی کافی مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کی زمین ہے، کہ جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت یہ کہتے ہیں کہ میدان نعت گویا کے شہنشاہ ہے علامہ کفایت علی کافی، اور میں احمد رضا ان کا وزیر اعظم۔ اعلیٰ حضرت جن کے بارے میں یہ کہے تو ان کی زمین ہے۔ دین کے بارے میں شہزادہ اعلیٰ حضرت سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اور مفتی اعظم سے پہلے حضرت اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا، اعلیٰ حضرت فرماتے کہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں،
اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ بے شک سبحان اللہ تو ایمان کی جان مصطفیٰ کی محبت ہے۔ اور سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ نے دین کے بارے میں کیا کہا؟ فرماتے ہیں کہ جب مصطفیٰ رضا کی قبر میں فرشتے آئیں گے اور مصطفیٰ رضا سے سوال ہوگا من ربکا ما دینکا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تو سرکار مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، سبحان اللہ سبحان دل و اللہ جان ان پر نثارہ کروں میں، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے یا رسول اللہ تمہاری ہی جانب اشارہ کریں۔ سبحان اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت۔ گویا مفتی اعظم نے بتا دیا کہ ہمارا دین بھی محمد رسول اللہ ہے اور ہمارا ایمان بھی محمد رسول اللہ۔ بے شک سبحان اللہ۔ اور اگر میں تھوڑا اور اوپر چلوں اور میں پوچھوں اس سے کہ جس نے ہندوستان میں 90 لاکھ لوگوں کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، واہ 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 سبحان اللہ۔ اگر میں زہرا کے اس جایا اور علی کے اس لال سے پوچھوں کہ اے معین الدین، آپ نے اسلام کی شمع روشن کی ہندوستان میں، آپ بتائیں نا پتہ نہیں کس کس کو لوگوں نے دین سمجھ لیا ہے، دین کی کیا کیا تعریفیں کرتے پھرتے ہیں، ذرا آپ بتائیں کہ آپ کے نزدیک دین کیا ہے؟ تو سرکار خواجہ غریب نواز معین الدین حسن چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں شاہ است حسین، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین۔ تڑپ کر بولو نا سبحان اللہ، تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ اس مجمع میں ایک بھی یزید کا چاہنے والا نہیں ہے۔ ہاں یہ تو سب حسین کے نام پر اپنی جانیں دینے والے لوگ ہیں۔ دین حسین ہے، یہ بات خواجہ غریب نواز نے ہمیں بتائی ہے۔ دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ آئے اب ہم حسین اعظم کے نانا جان رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے یا رسول اللہ آپ بتائیں دین کیا ہے، آپ بتائیں کہ دین کسے کہتے ہیں، آپ بتائیں دیندار کون ہے۔ توجہ یہاں رکھیں آپ، اللہ اکبر۔ اب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھنے لگا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں الدین النصیحہ، دین نام ہے دوسروں کا بھلا چاہنے کا۔ بے شک دین کسے کہتے ہیں؟ دین کہتے ہیں لوگوں کا بھلا کرنے کو، بھلا چاہنے کو۔ آج اگر ہمارے دل میں کسی کے لیے برائی کا جذبہ موجود ہے اور آج اگر ہم کسی کا برا چاہنے والے ہیں تو سمجھ لو ہم سب کچھ تو ہو سکتے ہیں لیکن دیندار نہیں ہو سکتے۔ بے شک بے شک حق ہے۔ دیندار وہی ہے جو لوگوں کا بھلا کرے، دین اسی کو کہتے ہیں جو لوگوں کو سہولت پہنچائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ راستے سے پتھر ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ بے شک پتہ یہ چلا کہ جو دین راستے کا پتھر ہٹانے کے لیے ان کے ماننے والوں کو کہہ رہا ہے وہ دین بم برسانے کی کب تعلیم دے گا؟ بے شک بے شک وہ دین کسی کو ناحق قتل کرنے کی کب تعلیم دے گا؟ ہمارا دین خیر خواہی کا نام ہے، دین لوگوں کا بھلا چاہنے کا نام ہے۔ اور بس اب اخیر میں قرآن پاک کی چند آیات پڑھ کر کے دین کے بارے میں تھوڑا سا آپ کے اور میرے ذہن کو قریب کر دوں۔
تاکہ اللہ کرے کہ آپ اور ہم دیندار بن جائیں. صرف ہمارا ظاہر ہی دین نہ ہو بلکہ باطن بھی ہمارا دیندار بنے, ہماری روح بھی دیندار بنے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, اب آئیں ہم اللہ سے پوچھتے ہیں, اے اللہ تیرے نزدیک دیندار کون ہے؟ تیرے نزدیک دیندار کون ہے؟ تو بتا. کہ ہم تو سب اپنے آپ کو دیندار سمجھے بیٹھے ہیں, لیکن کیا تیرے نزدیک بھی ہم دیندار ہیں؟ اللہ اکبر. اب آؤ قرآن کی وہ سورت جو تقریباً ہر کسی کو یاد ہے. اللہ فرماتا ارائیت الذی یکذب بالدین, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے دین کے جھٹلانے والے کو نہیں دیکھا؟ دین کے جھٹلانے والے کو نہیں دیکھا؟ یا اللہ دین کو کون جھٹلا رہا ہے؟ کون ہے جو دین کو نہیں مانتا, جو دین کو جھٹلا رہا ہے؟ اللہ اکبر. اب توجہ کرنا, بہت توجہ سے میری بات سننا. اللہ نے 5 قسم کے لوگوں کا ذکر آگے کیا اور کہا کہ یہ 5 قسم کے لوگ ہیں جو بظاہر تو اپنے آپ کو دیندار کہہ رہے ہیں, لیکن حقیقی معنوں میں یہ لوگ دین کو جھٹلا رہے ہیں. اے اللہ کون ہے؟ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. اب توجہ کریں آپ, یہ 5 قسم کے لوگ ہیں. سب سے پہلے دین کو جھٹلانے والا کون؟ اللہ فرماتا ہے جو یتیم کو دھتکارے, جو یتیم کو دھکا مارے, جو یتیم کے ساتھ ناانصافی کرے, جو یتیم کا مال ہڑپ کر جائے, جو یتیم کی وراثت کا حق اسے نہ دے, جو یتیم کے ساتھ حسن سلوک نہ کرے, اللہ کا قرآن اسے دین کو جھٹلانے والا بتا. آج کیا حالات ہے معاشرے میں, کیفیت کیا ہے دیکھو. اگر کسی کا باپ مر جائے تو چچا اور تایا اس کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں, اس کا پیسہ کھا جاتے ہیں. اس بچے کے اندر شعور تو ہے نہیں, عمر کم ہے, تو نہ اس بیوہ کو کچھ ملتا ہے نہ اس یتیم کو کچھ ملتا ہے. اور پھر جناب مسجدیں بنا رہے ہیں, جناب مدرسے بنا رہے ہیں, گھر کے لوگ محتاج ہیں اور مسجدیں اور مدرسوں کی تعمیر کی جا رہی ہے. سن لو, میرے مصطفیٰ نے فرمایا اگر کسی کے گھر میں کسی کے قریبی رشتہ دار اس کی حسن سلوک کے حوالے سے اس کے محتاج ہے اور وہ انہیں کچھ نہیں دیتا اور وہ مسجد اور مدرسے بنا رہا ہے, دوسروں کو بانٹ رہا ہے, تو اللہ ایسے صدقے کو قبول نہیں کرے گا, اس کے منہ پہ مار دے. بے شک بے شک بے شک, حق ہے, بہت خوب. ایتاء ذی القربى والیتامى والمساکین, سب سے پہلا حق قریبی رشتہ داروں کا ہے. ارے قرآن تو قریبی رشتہ داروں کو دینے کی بات کر رہا ہے, اور یہاں تک کہہ رہے ہیں مصطفیٰ کہ اگر کوئی قریبی رشتہ داروں کو جو محتاج ہے انہیں چھوڑ کر اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا پھرے تو وہ صدقہ اللہ اس کے منہ پہ مار دے گا, قبول نہیں ہوگا. اور یہاں حال یہ ہے, کتنے ایسے گھر ہیں جہاں یتیموں کے ساتھ ناانصافی کی جا رہی ہے, جہاں یتیموں کا مال ہضم کیا جا رہا ہے, جہاں یتیموں کے ساتھ معاذ اللہ بدسلوکی ہو رہی ہے. کان کھول کے سنے, آقا فرماتے ہیں تمہارے گھروں میں سب سے اچھا گھر وہ
کہ جس گھر میں کوئی یتیم ہو اور اس کی پرورش اچھی طریقے سے ہو. سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور بہت آقا علیہ السلام فرماتے ہیں تمہارے گھروں میں سب سے بدتر گھر وہ، سب سے برا گھر وہ کہ جس میں یتیم ہو اور اس یتیم کے ساتھ حسن سلوک نہ کیا جائے. بلکہ میں کیا بتاؤں آپ کو، قرآن تو یتیم کی تکریم اور تعظیم کی بات کرتا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس طریقے سے دو انگلیاں ملی ہوئی ہے، آقا فرماتے ہیں میں محمد اور وہ شخص جو کسی یتیم کی پرورش کرے وہ اور میں جنت میں ایسے داخل ہوں. سبحان اللہ، ماشاءاللہ.